کلپ نمبر 160، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 سے 185 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ ترجمہ، تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں، یہاں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جب کوئی حق پر ہو اور اس کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو لیکن پھر بھی ایک گروہ اسے جھٹلائے اور اس کی حقانیت تسلیم نہ کرے تو اسے قلبی رنج ضرور ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی کا بیان ہوا اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ کفار تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی طرح صبر و استقامت سے تبلیغ دین فرماتے رہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتہ۔ غرض یہ کہ اللہ عز و جل کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ترجمہ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں۔ یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرہ انور پر ملتے اور کہتے بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزا کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹے، خدا کی قسم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں، اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔